ربک هو الحق ویہدی الی صراط العزیز الحمید۔ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے برحق ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور یہ کلام اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہمیں فکر و عمل کا صحیح راستہ نصیب ہو جائے۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا اس میں کافروں کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ رسول برحق ہیں تو بتا دیں قیامت آئے گی، فلاں سن میں آئے گی۔ اور پھر جو جواب آیا ہے نا وہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گئے، کوئی ان کا نام نشان تک باقی نہیں ہے۔ قیامت آئے گی تو یہ کیسے ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ پاک کے پاس ہے۔ جبریل علیہ السلام انسانی لبادے میں حاضر خدمت ہوئے، ہم نے وہ حدیث کے سبقوں میں حدیث پڑھی ہے، ایک بار سے زائد پڑھی ہے۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو جواب یہی تھا کہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا۔ تو پتا کس کو ہے؟ اللہ پاک کو۔ پھر جو سب کو جمع کر لیا جائے گا، کس دور میں وہ فوت ہوا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں اس کی فوتگی ہوئی، کوئی ڈوب کے مرا، کسی کو جلا دیا گیا، کوئی کس طرح راکھ بکھیر دی گئی۔ ہندو مت میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی حادثاتی طور پہ وفات پا گیا، کوئی لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، کوئی ملبوں میں دب گئے، کوئی آگ میں جل گئے، کوئی سمندروں میں غرقاب ہوئے، سب ختم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ اب ان سب کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ وہ جہاں بھی ہوں، جدھر ان کے ذرے ہوں، اللہ رب العالمین کے پاس وہ سب موجود ہے، اس کے علم میں، عالم الغیب۔ ذرے سے بھی کم تر کوئی شے ہے وہ بھی اس کے حساب میں موجود ہے، اور جب چاہے گا ان کو اکٹھا کر لے گا۔ پھر یہ جو فرمایا لیجزی الذین لی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عین عقل ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے تو دار الجزا ہونی چاہیے۔ خلاف عقل یہ ہے کہ دنیا ہے دار الامتحان لیکن دار الجزا کوئی نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔
تو یہاں یہ معنی نکلتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بدلہ ملے ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو مغفرت سے اور رزق کریم کی صورت میں، اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کو دبانے کے لیے کوشاں ہیں، دین کو ہرانے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں سنگین عذاب سے دوچار کیا جائے، یہ ہونا چاہیے، یہ تقاضائے عقل ہے، اس کا انکار اہل علم نہیں کریں گے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ جو حالانکہ ہاں یہ باتیں ہیں، اصحاب فہم کے ہاں یہ 100% قابل تسلیم ہے۔ جو کچھ قرآن کریم نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ تو بالکل انسانی سمجھ کے عین مطابق ہے۔ اگلی آیت وہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کہ ایک شخص جو ہے وہ خبر دے رہا ہے اس بات کی کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں سر محشر لایا جائے گا۔ ایسی باتیں ہیں۔ افترا علی اللہ الکذب، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، یہ اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ پاک کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا ذہنی طور پہ یہ متاثر ہو گئے؟ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سرداروں کی بات ہے، رؤسائے قریش کی بات ہے، کہ یہ بھی تو نہیں مانا جا سکتا کہ یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اس پہ تو سب کی گواہی ہے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجنون ہے؟ جتنی سوجھ بوجھ سمجھداری ان کے ہاں پائی جاتی ہے، کسی اور کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، اور آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ان جیسا سچا کون ہو سکتا ہے، اور ان جیسا سلیم الفطرت کیسے کوئی ہو سکتا ہے، اور جو دانائی ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ تو نسلوں میں کسی کے پاس نہیں۔ کوئی نکتہ ور ایسا نہیں ہے ان جیسا جو حل پیش کر سکے۔ الجھے ہوئے عقدے یہ جس طرح کھول دیتے ہیں، کوئی دانشور ایسا نہیں ہے۔ یہ چند اشاروں میں وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا، چند اشاروں میں۔ دونوں باتیں درست نہیں، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو آخرت کے عذاب کی بات ہے اس کو یہ نہیں مانتے، انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی پابندی لگائی جائے اور ہم پابند زندگی گزاریں، یہ منظور نہیں۔ اصل جو بات ہے وہ خواہش پرستی ہے، یہ طاعت کی زندگی سے بھاگتے ہیں، اس لیے آخرت اور آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور دور جا گرے ہیں یہ گمراہی میں بھٹک بھٹک کر۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض
ان نشا نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء۔ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ جو ان کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، پیٹھ پیچھے جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں وہ، اور جو گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں ان پہ غور نہیں کرتے کہ آسمان کی طرف سے اور زمین سے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ہم یہ بارہا دہرا چکے ہیں چونکہ اہل مکہ تجارت سے متعلق تھے، ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھی، اور یہ مقام تجارت کے حوالے سے شام اور یمن کا سینٹرل پوائنٹ بن چکا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ وافر پانی ملتا تھا۔ تو یہ لوگ پھر 2 سفر تجارتی سال میں کیا کرتے تھے، رحلت الشتاء والصیف۔ تو یہ جو طویل سفر ان کے تجارتی ہوتے تھے تو یہ مختلف علاقے دیکھتے تھے، اور وہاں سابقہ امتوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کچھ آثار دیکھتے تھے، اور معلومات بھی ہوتی تھی کہ اپنے وقت کے پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین سے بھی عذاب آیا ان پہ، آسمان سے بھی عذاب آیا، اور ہنستے بھستے بستے گھر تباہ و برباد، آنن فانن ہو گئے، زور آور قومیں۔ غبار راہ کی طرح اڑا دی گئی، بڑی بڑی ان کی منظم ریاستیں اپنے دور کے مطابق ایک اشارے سے مٹا دی گئی۔ تو اس کا ذکر یہاں فرمایا، نظر نہیں آتا ہے؟ اس بات پہ یہ دھیان نہیں کرتے۔ وہی روش اگر اختیار کریں گے تو ہم چاہیں نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء، زمین میں دھنسا دیں، چاہیں تو زمین میں دھنسا دیں، جو سورہ مبارکہ کے شروع میں الحمدللہ الذی، سب چیزیں پیدا بھی اللہ پاک نے کی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ بھی اللہ پاک نے رکھے ہیں، تو ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اسی نے دیا ہے، تو شکر کے لائق بھی وہی ہے۔ اور اختیارات کا اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ معاملہ کر لے، روکنے والا مائی کا لال بھی کوئی نہیں اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان سے ان پہ ٹکڑے مار دیں۔ یہ ہو سکتا ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کر رہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یہ جو باتیں ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں وہ بھی، جو ماضی کے حالات ہیں وہ بھی سبق دے رہے ہیں، لیکن عبد منیب کے لیے اس میں وہ نشانی موجود ہے جس سے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، جس کے سامنے حقائق آتے ہیں تو وہ اصلاح چاہتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ فرما رہا ہے، جیسے آیت میں گزرا، حل ندلکم علی رجل، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، بتا رہے ہیں ان کی شخصیت، یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے گواہی دی
جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ جیسا سچا تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں، پایا ہی نہیں۔ ہم نے آپ کی سچائی کو اپنے پیمانوں پر کئی کئی مرتبہ پرکھا ہے، لیکن ہر زاویے نے شہادت دی کہ سچے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے برابر کا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شرافت کا عالم یہ ہے کہ بھری جوانی کی راتیں ہیں اور راتیں گزر رہی ہیں حرا کی خلوتوں میں۔ حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو میں نے حیا دیکھی ہے وہ عرب کی کسی دوشیزہ کی آنکھ میں ممکن ہی نہیں۔ یہ سب جانتے تھے سچائی بے پناہ، شرافت بے انتہا، متانت کوئی کنارہ ہی نہیں اس کا، اس کے باوجود ہٹ درمی۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، اور انہوں نے کہا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قیامت والی آیتیں نکال دیں، مسئلہ توحید میں نرمی کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ توحید میں نرمی کر دیں، اور جو قیامت کی، آخرت کی، عذاب کی آیات ہیں یہ باتیں ہٹا دیں، آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جو شخص اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ والی چیز ہے، وہ ان آیات سے اصلاح پا لے گا۔ لیکن جو ہٹ درم بنا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، میں نہ مانوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کے لیے ان آیات سے، ان اسباق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ جس وقت انسان برائی کے احساس سے اپنے سینے کو خالی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنے تعلق کے راستے کو اس پر بند کر دیتے۔ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، بڑے سے بڑا خطا کار ہو، مجرم ہو، لیکن اگر اس کے دل میں برائی کا کانٹا چبھتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنے تعلق کا راستہ بند نہیں فرماتے۔ جب وہ اس احساس سے بھی اپنا کلیجہ خالی کر لیتا ہے تو پھر ادھر سے بھی یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب ہماری طرف سے بھی تیرے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اب سب کچھ تجھے ملے گا لیکن ہمارا تعلق اب تجھے نہیں ملے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، سارے عالم کے انسانوں کو دین حق کی صحیح سمجھ، عمل اور ترویج و تنفیذ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔